السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، اب مولوی بیان کر رہے ہیں جبکہ ان کے اندر کوکب نورانی ہے اور بھی ہیں، سلمان مصباحی بھی ہیں اور ایک اور ہے۔ ناظرین، حیرانگی والی بات یہ ہے، اب انہوں نے یہ بات کہہ دیا جی پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے 70 سال پہلے ہی اللہ سے بات کر لی تھی کہ میرا کوئی مریض جو ہے نا وہ جہنم میں نہ جائے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ ناظرین، جبکہ آپ قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے بلکہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ ناظرین، قبل اس سے کہ ہم آگے گفتگو کریں، ہم آپ کو مرزا علی انجینئر کے ساتھ ساتھ ان مولویوں کی ویڈیو دکھاتے ہیں جو ایسی گفتگو کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین ان کی ویڈیو دین تصوف ہے جس میں بابوں کو مشکل کشا بنا کے پیش کیا جاتا ہے اللہ کے مقابلے پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا جاتا ہے کہ جب یہ اپنے بزرگوں کو رسول اللہ کے مقابلے پر لے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں۔ اور بھائی آپ تصوف کی کتابیں اٹھائیں، آپ حیران ہو جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بابے اس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جس طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوئے۔ رابعہ بصریہ نے اللہ سے یہ کہا، اللہ نے جواباً یہ کہا، کوئی موڈ نہیں لکھا ہوا کہ خواب میں ہوا، بیداری میں ہوا، نہیں، بالکل وہ اسی طریقے سے جیسے نبی اور اللہ کا رشتہ ہے اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں وہ۔ بس غلام احمد قادیانی دجال نے شراب کہہ کے پی لیا، ان کے بابے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیتے رہے، بچ گئے، اور نبی کا ورڈ بول کے پھنس گیا۔ کام انہوں نے بھی وہی ڈالا ہے۔ دیکھیں، جب یہ عبدالقادر جیلانی کی طرف منسوب کریں گے کہ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں میں نے 70 دفعہ اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے، کتنے لے آیا تو بہ کے وعدہ؟ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا، محبوب ہے نا، وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں، محبت کرنے والوں، نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے، عبدالقادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے گا۔ 561 ہجری میں تم فوت ہو رہے ہو، ہم تو صرف 61 ہجری میں جو فوت ہوئے ہیں نا، جو کربلا میں مولا حسین کے مقابلے پہ آئے تھے، ہم تو ان بابوں کو نہیں مانتے، تم تو پھر بھی 561 میں ہو، کیونکہ 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا تھا، 561 میں عبدالقادر جیلانی فوت ہوئے ہیں۔ اور یہ میں ان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ اپنے بزرگوں کو جو تختہ مشق بنواتے ہیں نا، یہ وجہ خود بنتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے یہ کہا ہے، ہم کہتے ہیں بقول ان کے۔ اب بابا جی نے اگر کوئی گلہ کرنا ہے نا تو اپنے ماننے والوں سے کرے، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں بابے نے کہا یا نہیں کہا، ہم کہتے ہیں جو بقول ان کے۔ اب مجھے بتائیں 70 دفعہ اللہ سے عہد لیا ہے، اس میں اور دعوی نبوت میں کیا فرق ہے؟ بلکہ یہ تو خدا سے بھی بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھڑ دو بھی عبدالقادر پہ گیا جے عبدالقادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تواں پٹھا کر کر ماراں، میں تو اللہ دی قسمیں ڈردا ہاں جیڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں۔ آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، ہن سنو، فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور چلے گئے قبر۔ ہن مرزا جیلمی بولے گا اچھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے۔ بابے اور ہی فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبدالقادر وچ پہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے خلاف کوئی دھرنا دیا ہے کسی نے؟ کوئی نکلا باہر کہ خدا سے بھی بڑھا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو روح نکالنے کے لیے بھیجا، وچ عبدالقادر پہ گیا، اور چھڑ دو ہن وچ انجینئر پہ گیا جو ہے میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ ٹارزن بنا کے بابوں کو پیش کرتے ہیں۔
ختم نبوت والا معاملہ تو اب پیچھے رہ گیا، انہوں نے تو خدا سے بڑھا دیا ہے اپنے بزرگوں کو. ان لوگوں نے جا کے ختم نبوت کے مقدمے لڑنے ہیں، جن کی توحید بھی ناقص، جن کا عقیدہ ختم نبوت بھی ناقص. یہ کہانیاں کروانی چھوڑو. تم لوگ صرف اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو. ختم نبوت پہ تم لوگوں نے کام کیا ہوتا نا، اگر یہ قادیانیت کا فتنہ اتنے ملکوں میں نہ پھیلتا. تم لوگوں نے انہیں گراؤنڈز پرووائڈ کیے ہیں. ان کے پاس سارا سارا یہی بزرگ بابوں کی لکھی ہوئی باتیں. ہم کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو بروزی نبی کہہ دیا، ذیلی نبی کہہ دیا. بالکل کلمات کفر ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں. لیکن وہ جو اس نے لکھا ہے نا، وہ آپ دیکھیں کس طرح اس نے ڈرتے ڈرتے یہ گند گھولا ہے کہ جی ختم نبوت کی برکت سے جو امت کو یہ کام شفٹ ہوا ہے، میں رسول اللہ کی ختم نبوت کے کام کو اس حوالے سے آگے لے کے چل رہا ہوں. خاتم النبیین وہ ہیں، میں تو صرف ذلی نبی ہوں. بعد میں بھی جہاں کہیں اس نے کہا نا کہ میں محمد ہوں، یہ وہ، اس نے اسے کلیریفائی کیا کہ میں اس سے مراد محمد بن عبداللہ نہیں لے رہا، میں منصب کے پوائنٹ آف ویو سے اور ذلی نبی ہونے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن ان کے بازید بستامی نے تذکرۃ الاولیاء میں ان کے بابے نے نقل کیا، اس سے پوچھا گیا عرش کیا ہے، انہوں نے کہا عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی، انہوں نے کہا کرسی میں ہوں. ان کا حضرت یہ آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، آپ سے پہلے تو اتنے انبیاء گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. اینڈ پہ جا کے اس نے کہا میں ہی حق ہوں، یعنی اللہ، انا الحق. صوفی جب حق کہے نا تو اللہ کو کہتے ہیں. وہ تو کتابیں لاہور سے پرنٹ ہو رہی ہیں، ٹی ایل پی نے کبھی وہاں دھرنا نہیں دیا، کیونکہ اللہ معافی دے وہ کھرا اپنے کار نکل آئے گا، اس لیے نہیں ادھر دھرنے دیتے. یہ ہمارے اوپر ہی آگے مسلط ہوتے ہیں یہاں پہ. تو اینٹی قادیانی کی بجائے ختم نبوت کام کرو، کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال، کوئی تھانوی دجال، کوئی شبلی دجال، بقول تمہارے، کیونکہ تم مانتے ہو کہ یہ ان کی معرفت کی باتیں. ہم نہ ان کی کوئی وکالت کرتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ بھئی یہ تو کام ڈال کے گئے تھے، تو دفاع کیوں کیتا ہے، پھر میں کیا کروں گا. ہم کہتے ہیں جو رپورٹڈ ہے، رہی وہ شخصیات وہ اللہ کو جواب دیں، جو ان کی طرف منسوب تعلیمات ہیں ان پہ ہم کفر کی بات کریں گے. بالکل ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے جو ان کی یہ باتیں موجود ہیں. رہا ان کا معاملہ، وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں. ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. وہ سارے اپنے اپنے زمانے کے باپا جانی تھے نا، سیدھی سی بات ہے. ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم اس حوالے سے بیک فٹ پہ جائیں. البتہ اہل البیت علیہ السلام یا صحابہ کرام سے متعلق، علیہ رضوان سے متعلق کوئی غلط عقیدے منسوب ہوں گے، وہاں ہم صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اتنا بڑا شرک کلیم کیا 2.25 ارب کرسچنز نے، لیکن ہم جیزس کرائسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، عیسیٰ ابن مریم سچے تھے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے اللہ کھڑا ہوا ہے، ان کے بابوں کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوا. اس لیے ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم خود سے ان کا دفاع کرنا شروع کر دیں. نہیں، انہوں نے نہیں کیا ہوئے گا اس طرح، وہ اس طرح نہیں ہو سکتے، وہ تو بڑے چنگے سن. ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی. اب یوٹیوب کی برکت سے آپ لیپا پوتی نہیں کر سکتے. آپ کر لیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں نہیں مانیں گی. جب آپ لوگوں کی ذلت اور رسوائی مناظروں میں ہوگی صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اپنے بابوں کے دفاع کی خاطر، کیا فرق پڑتا ہے یار؟ سارے بابے بھی بلی چلٹ جائیں ختم نبوت کی خاطر، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ جرت اس لیے نہیں کرتے کہ جن فرقوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے چندے کھاتے ہیں، وہ انہیں اجازت نہیں دیتے، اور وہاں جا کے دعوے کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے جا کے قادیانیوں کے سامنے اگلے ذلیل کر دیتے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا جی ختم نبوت کا ہمارا سارا ایک جیسا عقیدہ ہے. اگلوں نے سارے مولویوں کی ریکارڈنگز چلا دی ہیں، انہوں نے کہا کوئی ایک جیسا عقیدہ نہیں ہے. بریلویوں نے کہا ہم تو یہ دیوبندیوں کو کافر سمجھتے ہیں تحذیر الناس کی عبارت کی وجہ سے. لو سامو، اہل حدیثوں نے بھی ساتھ دیا بریلویوں کا اس حوالے سے، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ جو لوگ مناظرے لڑ رہے ہیں انہوں نے احمد بریلوی کو رحمہ اللہ کہا ہے، لہٰذا ہم انہیں بھی اون نہیں کرتے، اپنوں کو بھی اون نہیں کرتے. اس طریقے سے کبھی بھی دعوت و تبلیغ کا کام آپ نہیں کر سکتے. مجھے بہت پہلے اس چیز کی سمجھ آ گئی تھی. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین، آیا کہ یہ جو بات کہنی کہ 70 سال پہلے ہی رب العالمین کے ساتھ بات کر لی، آیا کہ ناظرین یقین مانیے یہ کتنے بڑے، اب کیا کہوں اس کے بارے میں، آیا کہ یہ شرک نہیں ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے حدیث پڑھتے ہیں، آیا کہ ان کو وہ حدیث صحیح بخاری کی یاد نہیں آتی
جب میدان محشر کے اندر قیامت والے دن ہر نبی یہ کہے گا ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی کہے گا کہ اللہ میری جان میری جان میری بچان۔ اب ناظرین یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں، حضرت آدم علیہ السلام بھی وہاں پہ انکار کر دیں گے، نبی نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی قوم، وہ بھی انکار کریں گے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کے پاس علیہ السلام کے پاس، حتیٰ کہ نبی نوح علیہ السلام کے پاس۔ تو بات آئے گی اگر آج سفارش کریں گے تو کون؟ آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کریں گے، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو ناظرین خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفارش کرنی ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور جملہ کہہ دوں، ایک حدیث اور صحیح بخاری کی سن لیں۔ اب اگلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ جب کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے وضو کے نشانات قطرہ، یعنی کہ وضو کے پانی کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک بھی رہے ہوں گے، لیکن اللہ پاک ان کے درمیان دیوار حائل کر دیں گے، یعنی دیوار کھڑی کر دیں گے۔ اب ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کہیں گے کہ اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، فرمایا نہیں، انہوں نے دین کو بگاڑ کر رکھ دیا، یہ آپ کے امتی نہیں ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو جائیں گے۔ اب اگلی بات میں کرتا چلوں، اب سورہ ہود کا مطالعہ کریں گے۔ آیا کہ نبی نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے یہ بات کہی، بیٹا آؤ میرے کشتی کے اندر، میری کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، تو بیٹے نے کیا کہا؟ فرمایا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اب نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے کنان، تو اب بیٹا سامنے پانی کے اندر غرق ہو رہا ہے، تو جب نبی نوح علیہ السلام نے دیکھا میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے تو نبی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے، سورہ ہود پڑھے ترجمے کے ساتھ۔ تو نبی نوح علیہ السلام نے جب یہ بات کی اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ پاک نے خبردار کر دیا، یہ نبی نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے خبردار کیا ہے۔ نبی نوح علیہ السلام نے پھر یہ بات کہی اللہ کہ میں اس بات پہ یعنی معافی مانگتا ہوں، میں وہ بات کر بیٹھا آپ کے ساتھ جو مجھے علم نہیں تھا۔ یہ آپ سورہ ہود پڑھیے گا۔ باقی ناظرین یہاں پہ میں دعا ہی کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔